انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ماہ مبارک میں انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. روزے کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ سوالات بھیجے جا رہے ہیں. یقیناً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس مختصر سی جو نشست ہے اس میں روزے کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں اور ساتھ ساتھ جو دیگر سماجی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت جو پوری دنیا کو ایک سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے کرونا وائرس کی شکل میں, اس حوالے سے گفتگو کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر علماء کرام اس نشست میں موجود ہوتے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, بڑی رہنمائی ملتی ہے, اور ساتھ ساتھ مختلف سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. اس کے علاوہ نعت خواں پورے ملک سے اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لا رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. بہت سارے پیغامات اور فرمائشیں ان کے لیے بھی موصول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. گزشتہ جو نشست ہماری رہی ہے اس میں بات ہو رہی تھی تعصبات کے حوالے سے, جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے پوری اس وقت امت مسلمہ کو, پوری دنیا کو. اس سے کس طرح اپنے آپ کو دور رکھا جائے, کس طرح اس پوری دنیا کو اس سے پاک رکھا جائے, اس موضوع کے اوپر ہماری بڑی تفصیلی نشست چل رہی ہے. آج اس حوالے سے مزید پروگرام میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا معزز مہمانوں کو یہاں پر, علامہ جہاں سے صفدری صاحب جن سے تلاوت کلام پاک جنہوں نے پیش کیا, ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے. علامہ سجاد شبیر صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا. ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتی ہیں سارہ ظفر, جنرل مینیجر مارکیٹنگ ہے پیشنٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی, پریک جنرل ہاسپٹل کی. ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. اور سب سے پہلے تو جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے بات کی جانی ضروری ہے, اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. تو سارا سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے ان کے ہاسپٹل کے بارے میں, جو کریک جنرل ہاسپٹل ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا دیکھنے والوں کو اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح کام کر رہا ہے اور کیا کیا چیلنجز اس وقت درپیش ہیں, تھوڑا اس کا تذکرہ ہو جائے. آپ نے ہمیں موقع دیا. کریک جنرل ہاسپٹل کورنگی کراچی میں واقع ہے, اور یہ ابراہیم حیدری سے منسلک ہے کورنگی, اور ناصر جمپ اور ابراہیم حیدری سے منسلک ہے, جس کے ارد گرد بہت ہی پسماندہ آبادی ہے. اسلام ایریا ہے بہت بڑا کراچی کا, اور وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تو لوگ سوچ ہی نہیں سکتے نا کچھ. 2012 سے یہ آپریشنلائز ہوا جنرل ہاسپٹل, اور اب تک ماشاءاللہ 1,80,000 مریضوں کا علاج کر چکا ہے, اور 240 ٹیسٹ جو او پی ڈی اور ویسے فیسلٹی میں ہمارے یہاں روزانہ آتے رہتے ہیں. 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. روزانہ تقریباً آپ سمجھ لیں آؤٹ پیشنٹ فیسلٹی میں جو ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز, وہ 400 سے 500 کے لگ بھگ لوگ آتے ہیں, روزانہ ٹریٹ ہوتے ہیں, اور وہ پھر دوائی وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں. 8 سال سے لوگ اس ہاسپٹل کو اس لیے زیادہ نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پبلسائز نہیں کیا تھا. 8 سالوں سے ماشاءاللہ اچھے سے کام کر رہے تھے. فنڈنگ کا ہمارا ذریعہ یہ تھا کہ یونائٹڈ میڈیکل کالج ہم سے منسلک ہے, تو اس کالج سے جو ہمیں پروفٹ آتا تھا ٹرسٹیز کو, وہ اس میں ری انویسٹ ہو جاتا تھا کریک جنرل ہاسپٹل میں. لیکن اب ہمارے پاس پیشنٹس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, اور ہم کسی پیشنٹ کو منع نہیں کرنا چاہتے. سروس ہیں لیکن آپریشنل کاسٹ کے لیے ہمیں فنڈ ریزنگ کرنی پڑ رہی ہے. سو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اور جو لوگ تک, جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, پہلا موقع ہے اس کے لیے فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں یا اس سے پہلے انیشیٹو لیا جا چکا ہے؟ صرف جو لوگ کلوزلی ایسوسیٹڈ تھے وتھ کریک جنرل ہاسپٹل وہی فنڈنگ. تو یہ آپریٹنگ کاسٹ بنتی کتنی ہے, کوئی رفلی آئیڈیا اس کا ہو تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑے اگر آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں تو اس کی کیا کاسٹ آتی ہے, کچھ آئیڈیا ہے؟ دیکھیں ایکسپینسز تو ایک فری ہاسپٹل جب آپ ہیلتھ کیئر فیسلٹی پرووائڈ آپ کر رہے ہوں تو اگر آپ بجٹ کو لمٹ کر دیں گے نا, تو اس کا مطلب آپ کو پیشنٹس کو انکار کرنا پڑے گا کہ یہ ایک سرٹین بجٹ ہوگا, جبکہ فیسلٹی 500 بیڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹوٹل کاسٹ میرے پوچھنے کا مقصد ہے کتنی آ رہی ہے اس وقت جو پیشنٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, پر کیپٹا کاسٹ کتنی بنتی ہے, کچھ اندازہ ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے کیونکہ یہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے, تو میں آپ کو ایک لم سم فگر نہیں دے پاؤں گی کیونکہ ہر چلیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس وقت ایک اور ہماری مہمان ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر شنیلا فیروز صاحب, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ای این ٹی اینڈ ہیڈ نیک سرجری, کریک ہاسپٹل سے ہی, جنرل ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے, ان کو ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یقیناً اسکیجول ٹف ہوگا کیونکہ ای این ٹی کے تو کیسز بہت سارے آ رہے ہیں, اور اس وقت جو کرونا کی سچویشن ہے اس کے جو انیشیل سمٹمس بتائے جا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ کے سور تھروٹ کا ایشو ہوتا ہے. یہ تو آپ کے لیے تو کام کرنا یقیناً چیلنجنگ ہوگا, کس طرح ہینڈل کریں؟ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا, اسپیشلی جس ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں
اس ایریا میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور وہاں اویئرنیس دینا ایک بہت مشکل کام ہے. چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹرانسمیشنز بھی ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں, مگر وہاں کی عوام کو یہ بات سمجھانا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں, یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایک چیلنجنگ چیز ہے. مگر وی آر ٹرائنگ اے بیسٹ. جب یہ پیشنٹس ہمارے پاس ہاسپٹل آتے ہیں تو ہم ان کے لیے وہ ساری چیزیں وہاں انیشیل جہاں سے ہم پیشنٹ لیتے ہیں وہیں سے ان کو انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں اندر کس طرح کرنا ہے, اور آگے بھی جب وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں او پی ڈی میں تب بھی ان کے لیے یہی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کو جتنا اس کرونا کے حوالے سے اویئر کر سکیں, اس کی پریکاشنز جو پریکاشنری میجرز ہیں ان کو انفارم کر سکیں, ان کوشش کرتے ہیں کہ کریں. انیشلی جس طرح سے گورنمنٹ نے ہمیں جس طرح کہا ہے کہ آپ کی چیک ہونا چاہیے, اسی طرح سے ہم فیور چیک کرنا, سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں, پھر اس کے بعد ان کو اسٹرلائز کرنا, گلوز دینا, ماسک دینا, سب چیزیں پرووائڈ کر کے انہیں پھر ہم ہمارے ویٹنگ ایریاز میں تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرواتے ہیں, اور اس میں بھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہیں ساری چیزیں. پھر اس کے بعد 1 بائی 1 کیونکہ بہت زیادہ پیشنٹس ایک ساتھ رش نہ کر جائیں او پی ڈی کی طرف, تو سلولی اینڈ گریجولی پھر انہیں ہم آگے کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اسپیشلی میرے لیے تو تھوڑا مسئلہ ہے آف کورس, کیونکہ ای این ٹی میں پیشنٹس بالکل آپ کے سامنے ہوتے ہیں, اور آپ جب تک ان کا ماؤتھ اوپن نہ کروائیں اور جب تک آپ ان کی ایگزامینیشن پراپر, آپ کو پتہ ہے ای این ٹی از ایئر, نوز اینڈ تھروٹ, تو آپ کو کافی کلوز ایگزامینیشن کرنی پڑتی ہیں. اس وقت پھر ہم پیشنٹس کو انسٹرکٹ کرتے ہیں, پہلے تو انہیں ماسک وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں, ہمیں خود بھی کمپلیٹلی اپنے آپ کو جتنی بھی چیزیں ہیں لائک گلوز, ماسک اینڈ وہ ساری شیلڈز وغیرہ, ساری پریکاشنری میجرس کے ساتھ دین وی آر ڈوئنگ اٹ, وی آر ٹرائنگ اے بیسٹ کہ ہم انہیں اچھا پرووائڈ, کیونکہ آف کورس ضروری نہیں کہ ان کو کرونا ہو, کیونکہ فلو بھی آج کل بہت زیادہ آپ دیکھیں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, جو اور الرجک رائنائٹس کے پیشنٹس ہیں اس موسم کے اندر الرجی بہت زیادہ پریولنٹ ہوتی ہے, تو وہ پیشنٹس کو ان میں سے ایکسکلوڈ کرنا پھر انہیں یہ سارا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ تمام ہاسپٹلس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. ویل اسپیکنگ آف دس, کریک جنرل ہاسپٹل ایک چیریٹی بیسڈ ہاسپٹل ہے, نمبر آف کیسز بڑی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے. اسلامی ایریا میں کام کرنا تو آلویز ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, چیلنجنگ کام ہوتا ہے, لائک انڈس اور دیگر انٹیٹیز ہیں جو ایسے کام کر رہی ہیں, تو یہ بڑے کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں, اور پھر ان کو فنڈز ان کے لیے کلیکٹ کرنا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. کس طرح کیٹر کر پا رہے ہیں؟ بس ہم اپنی کوشش تو کر رہے ہیں. ہماری میڈیکل کالج ہمارے ساتھ ہے, اس کا جس طرح سے سارا نے بھی آپ کو بھی بتایا کہ اس سے جو تھوڑا بہت پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اور جو فنڈنگ ہوتی ہے اسی سے ہم کوشش کرتے ہیں. خیال کیسے آیا کہ کالج کے ساتھ ایک ہاسپٹل بھی بنایا جائے, اور پھر پاکستان جیسے ملک میں اور خاص طور پہ کراچی جو بڑا ہائیلی پاپولیٹڈ ہے, وہاں پہ اسلم ایریا میں جا کے کام کرنا تو بڑا مشکل ہوگا, کیسے خیال آیا؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو تو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ایگزامپلس بننا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی آگے آئیں, اور لوگ بھی کریں اس ایریاز میں, کیونکہ ہم صرف کرنگی ایریا کو, کرنگی سیکٹر کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو ارد گرد جتنے بھی کافی ملیر سے اور قائد آباد اور جو ایئرپورٹ کے قریب جتنے بھی ایریاز ہیں وہ سارے لوگ بھی ہمارے پاس یہیں آ رہے ہوتے ہیں, مگر ان کو کون دیکھے گا؟ دیر مسٹ بی سم ون. اور ہم نے آپ کبھی ہماری ہاسپٹل آ کے دیکھیں, کریک کو کوئی ایسا نہیں کہ وہ ایک جنرل ہاسپٹل جیسا انوائرمنٹ دے رہا ہے, اس کا ایمبیانس, اس کی جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے, اس کی جو ساری چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھیں گے وہ بالکل کسی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جیسا ہے. حالانکہ ہم لاس میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہم نے ایک سینٹرلی اے سی ان کو پرووائڈ کیا انوائرمنٹ, پلس او پی ڈیز بھی فلی فرنشڈ وتھ اے سی کے ساتھ, وتھ اچھے بیڈز. ان کو جب بھی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہ فری ہے بالکل ایڈمیشن بھی, لیبز ہمارے پاس فری ہیں, ہمارے پاس ان کی انویسٹیگیشنز, ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشنز فری ہے, اور ایڈمیشنز فری ہیں. ایون جو کاسٹ ہم سرجری کی لے رہے ہیں وہ اتنی منیمل ہے کہ جس سے صرف ہماری جو ہم میڈیسن چارجز ہوتی ہیں وہ اس سے کور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہائیلی ریکمنڈ پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے یا سب کے جن کو ضرورت ہوتی ہے؟ ہم ہر طرح کے پیشنٹس کو کیٹر کرتے ہیں. میں ای این ٹی میں ہوں, میں نے چھوٹے سے ٹونسل سے لے کے ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہوں میں, تو آئی ایم ڈوئنگ ہیڈ اینڈ نیک سرجری ایز ویل. اور جو فائنڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں, اس کے وہ سارا ہم نے فری کیا ہے اس کے اندر, جتنا بھی ہر طرح کے ٹیسٹ, جتنے ہر طرح کے, چاہے وہ جتنے پری آپ انویسٹیگیشنز ہیں, لیبز جتنی بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشن, سی ٹی, ایم آر آئی,
ایکس ریز, الٹراساؤنڈ فیسلٹیز اویلیبل جی, ہیں, ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اور یہ اس کے سارا علاوہ میڈیکیشن کا جو میڈیکیشن کے چارجز ہوتے ہیں تھوڑے بہت منیمل, وہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں, مگر وہ بھی ہم نے ہماری فارمیسی سے مارکیٹ پرائسز سے بہت کم رکھے ہیں تاکہ وہ بھی پیشنٹ افورڈ کر سکے. ٹھیک ہے, اور کوئی فردر آگے ایکسپینشن کا پلان ہے؟ کیونکہ ایک بہت مشکل کام ہے, کیونکہ جیسے میں نے ابھی انڈس کی بات کی ہے, ان کے جا کے آپریشنز دیکھے تو بڑا مشکل ہے, لیکن وہ جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں یقیناً اگر ہمیں سپورٹ ہوگی لوگوں کی زیادہ, جتنا ہم اپنی, کیونکہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس تو سارے کمپلیٹ ہیں. وی ہیو سرجری کے اندر وی ہیو آئی ڈپارٹمنٹ, ENT, پلاسٹک سرجری, یورولوجی, جنرل سرجری اینڈ آرتھوپیڈک سرجری, اور میڈیسن کے اندر وی ہیو انٹرنل میڈیسن, نیورولوجی, نیفرولوجی, کارڈیولوجی اینڈ ڈرمیٹولوجی, سائکیٹری, وی ہیو ایوری تھنگ. اور پیڈیاٹرکس, اسپیچ ڈپارٹمنٹ, گائنی ڈپارٹمنٹ. اچھا, وہ بھی کام کر آپریشنل ہے, دیٹس ویری گڈ. لیکن اب یہ ہیومن کیپٹل کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ نمبر آف ڈاکٹرز اس کے لیے چاہیے, اسپیشلسٹ چاہیے, کیسے انگیج کرتے ہیں؟ وی ہیو اسپیشلسٹ, سارے ڈپارٹمنٹس, ہر ڈپارٹمنٹ میں منیمل 5 to 6 لوگ ہیں جس میں کم ضرورت ہے. جہاں اگر آپ انٹرنل میڈیسن میں دیکھیں تو اس وقت ہماری فیکلٹی تقریباً 25 to 30 لوگ وہاں ہیں. اس کے علاوہ گائنی ڈپارٹمنٹ جس میں ڈے اینڈ نائٹ کام چل رہا ہے ہمارا, جس میں تقریباً اس وقت فیکلٹی 30-35 کے قریب وہاں لوگ ہیں. پیڈس ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈے اینڈ نائٹ چل رہا ہے کیونکہ ان کی ایمرجنسیز چلتی رہتی ہیں. وی ہیو کمپلیٹ ER ڈپارٹمنٹ جس میں ER میں ہی ہمارے 25 تو پیرامیڈکس کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں کی فیکلٹیز بھی ہیں, تو ماشاء اللہ سے کافی بچے ہیں. بہت بڑی بات ہے, آلموسٹ سارے ایریاز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اگر فردر ایکسپینشن کی طرف جائیں گے تو یقیناً جانا ہوگا. بڑا انیشیٹو ہے, لیکن اس نوبل کاز کے لیے پھر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ فنڈز کیسے جنریٹ کیے جاتے ہیں؟ میں ضرور ان کے لیے اپیل کروں گی ہماری عوام سے کہ وہ ہمیں اس میں جتنا اس جرنی میں وہ ہمارا ساتھ دیں, تاکہ ہم جتنا کچھ کر سکیں اپنی لوگوں کے لیے. یہ پاکستان ہمارا ہی ہے, ہم نے اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اچھا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ, جا کر خود دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کرنا, یہ جو باتیں تمام اب تک ہوئی ہیں, یہ یقیناً بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک جو مریض ہوتی ہے یا کوئی شخص, اگر کوئی پیشنٹ ہے, اس کے اوپر ایک کاسٹ کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر ایک فلو یا اگر کوئی نارمل ڈیزیز سے بھی اگر کوئی ہے, اگر کوئی اس کو فیس کر رہا ہے, تو یقیناً اس کے 3-4 ہزار روپے اس کی کاسٹ آ جاتی ہے. زیادہ ہو جاتی ہے, بیکاز آج کل میڈیکیشنز اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں. اب آپ سوچیں زیادہ تر OPDs میں چلیں اسٹیبل پیشنٹس آتے ہیں, مگر وہ پیشنٹ جن کو ER سے آتے ہیں, جن کو ایڈمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو IV اینٹی بایوٹکس, وہ آج کل بہت کاسٹلی ہیں. اگر آپ ان کو رکھیں پیشنٹس کو, اگر آپ سوچیں ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, ان کی کافی پرولونگ چلتی, کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں, ان کو اچھی خاصی ایڈمیشنز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس 1 مہینہ رہ کے جاتے ہیں, اور فری, ہم ان کو ہر چیز فری پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل جی, تو یہ ضروری ہے جی سمجھنا, اس طرح کام کریں. اور اس ماہ مبارک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت ساری ایسی اینٹیز ہیں, خاص طور پہ یہ جو فنڈ ریزنگ کا سلسلہ جاری ہے, بڑی نوبل کاز ہے. اور خاص طور پہ اس طرح کے جو ہاسپٹلز ہیں, یہ آپ کی جو ڈونیشنز ہے, خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں جب آپ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں, تو ایسی آرگنائزیشنز کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جا کر دیکھیں کراچی کے ایسے ایریا میں کام کر رہے ہیں. یقیناً بہت بڑی آبادی کراچی کی ہے, اور پورے کراچی سے جو ہے وہ پیشنٹس آ رہے ہیں, بہت اس طرح اور دیگر ہاسپٹلس بھی کام کر رہے ہیں, لیکن یہ فنڈز کی ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے, اور اس کو فنڈز جنریٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ مخیر حضرات, اگر وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو یقیناً وہ آگے آئیں, اور کریک جنرل ہاسپٹل ان کے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, کچھ بات ہو رہی تھی چیریٹی کے حوالے سے. ماہ مبارک بہترین موقع ہے اس وقت چیریٹی کرنے کا. یہاں پر سارا ظفر بھی تشریف فرمائیں, جنرل مینیجر مارکیٹنگ ہے, یہ جو کریک جنرل ہاسپٹل ہے اس کے حوالے سے کام کریے, اور بتائیے کہ آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش ہے. اب کیونکہ نمبر آف پیشنٹ, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ظاہر ہے ان کی کاسٹ کو مینیج کرنے کے لیے کہاں کہاں فیلڈ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں, کہاں کہاں جا کے مارکیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک 3 مین سیگمنٹس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے جو ڈونرس ہیں ان کو. ایک تو جنرل پبلک ہے, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جنرل پبلک میں شمار ہوتے ہیں, جن کو ہم کہیں پر بھی, ظاہر ہے اب تو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو ان تک ہماری پہنچ نہیں ہے, کیونکہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو کسی سپر مارکیٹ میں, کسی ریسٹورینٹ میں ہم اپنے فلائرز چھوڑ دیتے ہیں, ڈونیشن باکسز رکھ دیتے ہیں,
تو وہاں سے کچھ کلیکشن آ جاتی ہے، یا اس طریقے سے ان تک جو ماس ہے، جو ماسز ہیں ہمارے، وہ ہماری یہ ناظرین ہیں جو جنرل پبلک ہے، اور سب سے زیادر زکوٰۃ انہی کی طرف سے آتی ہے. پھر ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی بند ہے، تو ہم کارپوریٹ سیکٹرز کو، کمپنیز کو لیٹرز لکھتے ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں، وہ وزٹ کریں، بینکس کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ آ کر فیسلٹی کو چیک کرتے ہیں، اور پھر وہ مطمئن ہونے پر اپنی رپورٹ بناتے ہیں، اور اس حساب سے کارپوریٹ سیکٹر ڈونیشن دیتا ہے. سو پھر گورنمنٹ سیکٹر ہے، ان سے بھی جیسے زمین مل جاتی ہے، بجلی مل جاتی ہے ریڈیوس پرائسز پہ، سو اس طریقے سے ان کو بھی انگیج کرتے رہنا پڑتا ہے. تو کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو زکوٰۃ میرا خیال ہے ہر کوئی سوچ رہا ہوگا. سو میری سب سے زیادہ اپیل لوگوں سے یہی ہوگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نمبر اناؤنس کر سکتی ہوں، 0321 222 0560 0321 222 0560. جو بھی اپنے عطیات دینا چاہیں، زکوٰۃ ڈونیشنز دینا چاہیں، وہ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. ہم ان کو موڈ آف پیمنٹ اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ پریزنس ہے جس کے اوپر آج کل لوگ زیادہ جو ہے وہ آسانی سے چیزیں سرچ کر لیتے ہیں، وہاں پر ہے کوئی اس طرح کا؟ فیس بک پہ ہمارا پیشنٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے پیج ہے، اس میں اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے پہنچ سکتے ہیں. اور PWF جو ہمارا pakistan.org کے نام سے ویب سائٹ ہے، تو اس میں بھی. ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کے ذریعے جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کر جو ان کا پیج کا لنک ہے اس کو دیکھیں، ساری ڈیٹیلز وہاں پر اویلیبل ہیں، کانٹیکٹ نمبر بھی وہاں پر اویلیبل ہے، اس کے ذریعے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز جو وہاں پر دے سکتے ہیں. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مختلف معاملات پر بات ہوئی، اور خاص طور پہ آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جیسے تعصب کا ایک موضوع بڑا عام ہے جس کے اوپر پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہماری رہی ہے. آج بھی اس موضوع پہ گفتگو کریں، ساتھ ساتھ روزے کے مسائل کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی. ساتھ ساتھ اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، سماجی شخصیات بھی شریک ہو رہی ہیں، اور NGOs کے بہت سارے لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اب تک، جو چیریٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہاسپٹلس کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کویک جنرل ہاسپٹل کی. یہ ایک ادارہ ہے جو خدمت کر رہا ہے لوگوں کی، اور اس کے لیے یقیناً فنڈز درکار ہیں. جیسے کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی کہ کون کون سے آپریشنز ہیں جو اس ہاسپٹلز میں جاری ہیں، کون کون سے ایسی ڈیزیزز ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹیسٹنگ کے حوالے سے، میڈیکیشن کے حوالے سے، تمام چیزیں، ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ اس ہاسپٹل میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں. تو یہ تمام چیزیں مینج کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے. ڈاکٹر شنیلا فیروز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے پیشنٹس کے حوالے سے. پیشنٹس اب بہت سارے ہاسپٹلس میں پرابلم یہ کہ OPDs جو ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں ڈیو ٹو یہ کرونا جو تھریٹ ہے اس وجہ سے. تو آپ کے پاس کیا اس وقت سچویشن ہے؟ جو روٹین کی OPDs ہو رہی تھیں وہ کنٹینیو ہیں؟ نہیں، ہم نے ان OPDs کو کنٹینیو رکھا ہے جی، کیونکہ ان ایریاز کے لوگوں کو آف کورس کیٹر تو کرنا ہے. کون ان کو دیکھے گا؟ اسپیشلی مطلب جس طرح کی وہاں جتنی آبادی ہے، اس کے اندر یہ کہنا کہ بالکل بند کر دیں، یہ تھوڑا مشکل کام تھا. مگر ہم نے جو بیسک OPDs ہیں اس کو اس وقت کھلا رکھا تھا، مگر منڈے سے ہم اپنی ساری OPDs کو دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں جس طرح پہلے تھی. مگر اب تک جو فی الحال جو لاک ڈاؤن کے جو اب تک ڈیورنگ دس ٹائم جو 1 مہینے کا وقت تھا، اس میں ہم نے اپنی گائنی کے شعبے کو اوپن رکھا تھا، پیٹس کے اوپن رکھا تھا، اور انٹرنل میڈیسن کی جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں نیفرو، نیورو، ڈرما، یہ سارے رکھے تھے. اینڈ جنرل سرجری کے ہم نے بیسک سرجریز کے پیشنٹ کو ہم نے لیا تھا جو کلین سرجریز ہوتی ہیں. مگر یہ کہ انشاءاللہ اب منڈے سے ہم کنٹینیو کریں گے، بیکاز پیشنٹس کو ضرورت ہے اس وقت. دے کی ناٹ افورڈ. اگر ان کو یہ ہاسپٹلز نہیں کیٹر کریں گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. ENT بند تھا اس وقت، آئے کو روکا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے کیونکہ اس میں کافی کلوز کانٹیکٹ ہو رہا تھا پیشنٹ سے. مگر اب ہم نے کچھ ایسے لائے عمل تیار کیے ہیں جس کے ساتھ ہم اس چیزوں کو اب کر سکتے ہیں. لائک ہم نے پروٹیکٹیو میجرز بڑھا دیے ہیں. اب ہمارے اسٹاف کو بھی ہم نے باقاعدہ گاؤنز، ماسک اور ان چیزوں سے کو پرووائڈ کر دیے ہیں. منڈے سے وہ سارے لوگ بھی اسی طرح آئیں گے. ڈاکٹرس کے لیے بھی اس طرح سے فیسلٹیز دے دی ہیں، SOPs پورے سیٹ کر دیے ہیں، ان کو سمجھا دیا ہے. لوگوں کی اویئرنیس کے سیشنز کے لیے ہم نے باقاعدہ ٹیلی ویژنس کے LEDs بڑے بڑے لگائے ہیں جس پہ کنٹینیوسلی وہ پروگرام چلتے جائیں گے جب تک
وہ اپنے ویٹنگ ایریاز میں بیٹھیں گے جب تک وہ ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے, اویئرنیس ملتی رہے گی. پلس ہم نے کچھ اویئرنیس کے بروشرز اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کی ہیں تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ ان کو پڑھ کے ہی وہ کم از کم سمجھیں. مطلب فوٹوجینک چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کی ہیں تاکہ اگر کسی کو پڑھنے لکھنے میں ہاں جو چیزیں ہو سکیں. تو انشاءاللہ آپ شروع کریں گے منڈے سے ہم ساری چیزیں. چلیں وش یو آل دا گڈ لک. یہ ضروری ہے کہ اویئرنیس کے اوپر کام کیا جائے. بہت سارے ہمارے جو ڈاکٹرز اس وقت ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی شریک ہو چکے ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. خاص طور پہ اویئرنیس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ابھی تک ان اویئر ہیں, نہیں پتہ ان کو کہ یہ کرونا وائرس ایکچولی ہے کیا اور کس طرح یہ افیکٹ کرتا ہے ہیومن باڈی کو. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی اس طرح کی انسٹیٹیوشن ہو یا کسی بھی ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے. آپ کی ٹیم کیسی آپ نے پائی, کیسے ان کو جمع کیا, کیسے ان کو ایک کیا, اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیے ہم نے کچھ ٹریننگ سیشنز رکھے تھے انیشیل. میں اپنی ہاسپٹلس میں جو ٹریننگ سیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہیڈ ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ, ہماری فیکلٹی کی ٹریننگز, یہ ساری چیزیں میں خود ہی وہاں مینیج کرتی ہوں. تو ان کی ہم نے باقاعدہ ٹریننگز کروائی ہیں اپنے ایمرجنسی کے ڈاکٹرز کی, ہمارے پیرامیڈک اسٹاف کی, کہ انہیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے پیشنٹس کو, کتنا ڈسٹینس سے پیشنٹ کو رکھنا ہے, کس طرح چیک کرنا ہے, اپنی چیزوں کو اسٹرلائز کیسے کرنا ہے. اور یہی ہم نے اپنے ڈاکٹرز کی بھی ٹریننگز لی ہیں باقاعدہ, جس طرح سے ان کو پیشنٹ مینجمنٹ کے وقت کتنی ان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹس میں رہنا ہے, چیزوں کو کس طرح ڈسکارڈ کرنا ہے, یوز کرنے کے بعد ان کو کس طرح سے مطلب سارا کا سارا ڈسکارڈ کا سسٹم ہے. پلس پیشنٹ کی جو چیزیں ہم نے یوز کی وہ ساری ڈسپوزیبلز اب ہم نے رکھ دی ہیں. انیشیلی ہم ری یوز کر رہے تھے وہ ساری چیزیں, جیسے کہ ان کی بیڈ شیٹس, ان کی چیزیں, اب وہ ساری کی ساری ہم نے ڈسپوزیبل پرووائڈ کی ہیں تاکہ جو بھی پیشنٹس وہاں سے گزریں, کیونکہ وی نیور نو کہ ان میں سے کرونا کے پیشنٹس کون ہیں, انفیکٹڈ کون ہیں. ہو سکتا ہے نہ ہوں مگر احتیاط بہت ضروری ہے, کیونکہ کرونا ایکچولی اٹس اے وائرس, ٹھیک ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ جلدی دنیا سے یہ ختم بھی ہو جائے گا. جی ہماری دعا ہے, رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. ہم سارے ڈاکٹرز بھی یہی چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ڈاکٹر ہی سب سے زیادہ بہت زیادہ لائف ہے. اور ایک دنیا میں ایک ڈاکٹر بننا اور ایک پیرامیڈکس کی لیول تک آنا, اس کے لیے ایجوکیشن لینا, اس کو پڑھنا, یہ اچھی خاصی ٹائم کنزیومنگ اور بہت ڈیڈیکیشن کا ٹائم کا کام ہوتا ہے. مطلب مجھے پتہ ہے کہ میں سرجن بنتے بنتے کتنا زندگی کا وقت صرف پڑھائی میں دے کر, اور اس کے بعد اب میں اس جگہ پر آئی ہوں. اور اس میں ان کا لاس ہو جانا, ان کا ضائع ہو جانا, وہ بہت بڑا. اور اس وقت تو بڑا چیلنجنگ ہے, بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے اس وقت پوری دنیا کا جس کو سامنا ہے. یس سارا, یہ بتائیے کہ اب ریسورسز تو بلڈ کرنے ہیں آپ نے اور اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. ایک ہاسپٹل کے اندر خاص طور پہ جو پرائیویٹلی تمام چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ایمبولینسز بھی ہیں, دیگر سروسز بھی ہیں, کیسے جا کے ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ میڈیم تو بڑا آسان ہے, اچھا ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتائیں, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. آن فیلڈ جانا, لوگوں کو بتانا. پاکستان میں 10,000 لوگ چیریٹی کے نام کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوکس ہے اور کیا ہوتا ہے, اس بارے میں نہیں بات کرتے, لیکن پھر بھی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں کافی ڈیفیکلٹ کام ہے, ہر کسی کو جا کر اس کا اٹینشن سیک کرنا اور اس کو اس بات پہ راضی کرنا کہ یا تو آپ اپنی جو مطمئن ہونے کے لیے آپ خود آ کر وزٹ کر لیں, یا ان کو کچھ ایسے شواہد دینا کہ بھائی یہ ایک فنکشنل چیز ہے اور آپریشنل ہے, ہمارے آڈٹس ہوتے ہیں, فلانا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ٹرسٹ گین کرنا میرا خیال ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. چیریٹی آرگنائزیشن کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ اس کی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ پبلش کرنا. تو یہ ہوتی ہے؟ جی بالکل, ہمارے آڈٹ ہوتی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی پبلک ہوتی ہے, کر دیں گے ابھی ہم, کیونکہ ابھی ریویمپ ہو رہی تھی. سو پچھلے 3 سالوں سے ہماری آڈٹ رپورٹ پبلش ہو رہی ہے اور اب انشاءاللہ ہم کوالیفائی کریں گے پاکستان سینٹر آف فلنتھراپی کے لیے. ٹھیک ہے بہرحال جی, اب وقت ہمارے پاس محدود ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں اور بات ہو رہی تھی کچھ ہماری کریک جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے, اور آخر میں اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں دیکھنے والوں کو تو ضرور دیجیے. میں چاہوں گا, وقت ہمارے پاس کم ہے. جی بس میں اس ملک کے سارے لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کر سکیں اور زیادہ لوگوں کے لیے خدمت کر سکیں. آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے, آپ کے سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ان کے ہم جتنے اپنی طرف سے تو چیزیں کر سکتے ہیں مگر جتنا زیادہ ہمارے پاس سپورٹ ہوگا لوگوں کا,
جتنا ہم اتنا زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، جتنے ریسورسز زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، اتنی زیادہ ہم آپریشنز دیکھیں نا ابھی بھی ہم لمٹ کر دیتے ہیں اپنے کسی چیزوں کو. اب مجھے اگر ایک کینسر سرجری کرنی ہے اور میرے پاس اگر 10 پیشنٹس ہیں اور میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کو فری ٹریٹ کرنے کا، کیونکہ ایک پیشنٹ پہ کم از کم 1-1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. اگر آپ 1-1.5 لاکھ روپے نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کو اس کو لمٹ کرنا پڑتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لمٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لمٹ پیشنٹس کے بعد بہت کم ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ان چیزوں کو کرنا. کارڈیک سرجریز ہیں، ڈائلسس ہمارے پاس ہے ہاسپٹل میں. آپ بتائیں ڈائلسس کے پیشنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کارڈیالوجی کا پیشنٹ آیا آپ کو اینجیوگرافی کر کے فوراً آپریٹ کرنا ہے اسے. اگر یہ چیزیں ہم اسی وقت نہ کریں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو میرا بس یہی ہے کہ ٹھیک ہے، کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل آپ کنٹریبیوٹ کیجئے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شہین اللہ، آپ کا بہت شکریہ سارہ ظفر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.